گوندل صاحب، آپ کے جو صدر زرداری صاحب ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں اکثر کہ کبھی ان کے خلاف قلم کی سازش ہو رہی ہے، کبھی جو آپ کے وکیل ہیں وہ کورٹ میں جا کر یہ بیان دیتے ہیں کہ سی آئی اے اور جی ایچ کیو سے پیپلز پارٹی کی حکومت کو خطرہ ہے، لیکن جب آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں. لگتا ہے کہ آپ فوج سے ڈرتے ہیں. اگر آپ کو کسی سے خطرہ ہے تو آپ کیوں نہیں کہتے پبلک میں آ کے کہ آپ کو فلاں ایجنسی سے خطرہ ہے یا فوج سے خطرہ ہے؟ اصل میں مجھے یہ اس بات پہ میں خود پریشان ہوں کہ یہ اس لیول کی جمہوریت کے خلاف جو گفتگو ہوتی ہے اس کی ضرورت کیا ہے، اور اگر ضرورت ہے تو یہ کرتے کیوں ہیں؟ میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں؟ اور اگر ہم خود نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں سے یہ کرواتا کون ہے؟ اگر ہم ان بات کو کہیں کہ یہ غیر ضروری بحث ہے، یہ کوئی ایک سازش کا ایسا ہے، تو اس کو آپ پوچھیں گے کون ہے، تو ہم کیا جواب دیں؟ لیکن میرے خیال میں اس میں جو بنیادی بات ہے، جذباتی ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جنرل صاحب کی ایڈوائس پہ ہم عمل کریں گے. جمہوریت ایک ابھی ایویلیوشن فیز میں ہے. دیکھو، ہم نے جمہوریت کا، کسی بھی جمہوری حکومت کا جو پیریڈ ہے گورنمنٹ کرنے کا، حکومت کرنے کا، خدمت کرنے کا، وہ نہایت لمیٹڈ رہا ہے. اور اس لمیٹڈ ٹائم کے بعد اس حکومت کے خلاف 99 ہو، 1989 ہو، 90 ہو، یا جو 2000 اس سے پہلے 88 ہو، اور یا 77 ہو، یہ سارے واقعات ہوئے لیکن ہیں. اس میں ایک سوال مجھے کر دینے، کیونکہ جب سوال آپ کے جب صدر زرداری یہ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو لوگوں کو شک پڑتا ہے کہ پھر اسی کی کیا یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 1977 کی بات کر رہا ہوں، 88 کی بات کر رہا ہوں، 90 کی بات کر رہا ہوں، 96 کی بات کر رہا ہوں، 99 کی بات کر رہا ہوں، کیا یہ جمہوریت کے خلاف شب خون نہیں مارے گئے؟ کیا یہ جمہوریت کے خلاف سازشیں نہیں ہوئی؟ تو اس بات کو تو آپ چھوڑیں کہ کون کر رہا ہے. آج کی میں بات کرتا ہوں کہ میں یہ جو جمہوریت ہے، یعنی 8 سال آپ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، میں بھی اور آپ بھی. جب جمہوریت آتی ہے تو 2 سال میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور یہ یقیناً وہ جو ڈکٹیٹرشپ کا جو جبر ہوتا ہے اس کے بعد لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد وہ ٹھیک ہو جائیں. یقیناً یہ اور ہمیں کرنی بھی چاہیے. لیکن اگر آپ میرا ایک سوال سن لیں، آپ اسی صورت میں کر سکیں گے جب آپ کو لگے گا کہ آپ تمام ڈیسیجن کرنے میں آپ کی ایبلٹی ہے، آپ کے خلاف جب آپ کے صدر یہ کہیں گے کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حکومت مضبوط نہیں ہے. تو عام آدمی کے مسائل کس طرح سے حل کریں گے؟ یہ بتا دیں کہ 2 سال میں ہم نے کوئی کام کیا بھی ہے یا نہیں کیا؟ کوئی مجھے بتا سکتے ہیں؟ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو میں، اگر میرے خلاف ہمیں صرف یہی کام ہے تو ہم نے سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کے خلاف ٹیررزم کا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہم نے اگر کوئی بھی کام نہیں کیا جو ٹیررزم کے خلاف اس گورنمنٹ نے ڈیسیژن لیا ہے، تمام پارٹیوں کو اعتماد میں لیا ہے، ملک کے عوام کو اعتماد میں لیا ہے، وہ فیصلہ، ایک فیصلہ آپ کے ملک کی سالمیت کے لیے ہے. اور یقین جانیں کامران صاحب، اسی فیصلے کو بھی اگر آپ جمہوریت کا تحفہ سمجھیں، اس سے بڑا اور کوئی تحفہ نہیں ہے. اور یہ پہلے فوج بھی تھی، حکمران بھی تھے، بلکہ آپ کا آرمی چیف یونیفارم میں تھا، اس کو فیصلہ تو نہیں کر سکا، جو میں نے پہلے عرض کی، نہیں کر سکا. اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے فیڈریشن خطرے میں تھی جمہوریت آنے سے پہلے. ہم نے فیصلے لیے، اور آج بلوچستان کی بھی اللہ کا شکر ہے کچھ ڈسٹ سیٹل ہوئی ہے. ہم نے جب NFC ایوارڈ دیا تو وہاں کے بلوچستان کے لوگوں کو ایک میسج دیا. اس کے بعد آپ کو پتہ نہیں، میرا نقطہ نظر نہیں ہے، کوئی بندہ میں کہتا ہوں وہاں کے آپ لوگوں سے جا کر پوچھیں، اور کسی بھی اینالسٹ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کسی نیوٹرل بندے سے پوچھ سکتے ہیں، کیا NFC ایوارڈ اگر اتنا آسان کام ہے تو پہلے مشرف کے دور میں کیوں نہیں؟ اس کے اپنے چیف منسٹر تھے، نہیں کر سکے. ہماری تو مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں. یہی جمہوریت ہے جس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. پلیز، میں اب عام آدمی کا بات اگر میں نہیں کروں گا، عام آدمی کی بات کریں گے. ایک بریک مجھے لینا ہے کیونکہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک بریک لیں، بریک کے بعد ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی. سو اسٹے ود اس. جی، ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب، پروگرام کے شروع میں آپ نے یہ کہا کہ میں آپ کی طرف بھی آؤں گا. ایک خواجہ سعد رفیق صاحب، شروع میں آپ نے یہ کہا کہ جی کوئی جو سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کا ذاتی ایجنڈا نہیں ہوتا، وہ ملک کے لیے سوچتا ہے. اگر PMLN کی بات کریں تو اس بارے میں بھی 2 رائے سامنے آتی ہیں. فار ایگزامپل، جب پنجاب میں گورنر راج لگا، نواز شریف اور شہباز شریف کو نااہل قرار دیا گیا،
تو اس وقت نواز شریف صاحب کو یاد آیا کہ زرداری صاحب ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں. ججز کا ابھی معاملہ ہوا تو اس پہ آپ کے لیڈر نے یہ کہہ دیا جی کہ جمہوریت کو سب سے بڑا خطرہ اس وقت صدر زرداری سے. عام لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر چینی، بجلی، گیس، آٹے، اس مسئلے پر نواز شریف اسی طرح کا سٹانس لیتے تو شاید ان کے مسئلے حل ہو جاتے. لگتا یہ ہے کہ جہاں پر ذاتی مفاد آتا ہے نواز شریف صاحب کا، وہاں پہ تو وہ بولتے ہیں، عام آدمی کی بات نہیں کرتے. میرا خیال ہے یہ آپ کا پرسیپشن درست نہیں ہے. اور جب پہلی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں انہیں ہم نے کبھی اپنا دشمن قرار نہیں دیا، آج بھی ہم نے نہیں کہا، اس سے پہلے بھی اپنا دشمن قرار نہیں دیا. یہ جب فروری میں جب 2009 میں گورنر راج لگا تھا، یہ آن ریکارڈ ہے، جب انہوں نے ایک جلسے میں خطاب کیا انہوں نے کہا تھا کہ پہلے اس ملک میں میرا کوئی دشمن نہیں تھا، اب زرداری سب سے بڑا دشمن ہے. میں آپ کی تردید کرتا ہوں اور آپ کو میں بیٹ کرتا ہوں آپ کے ساتھ، آپ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں. اب آپ کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ یہ کلپنگ لائیں تاکہ یہ بات جو میں نے کیا مجھے ڈینائی کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ الفاظ شیخو پورہ میں انہوں نے جلسے سے خطاب کیا تھا، آپ کو کلپنگ کبھی نہیں کہا. میں اس کی تردید آپ کے منہ پہ کرتا ہوں کیونکہ ہماری ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہمارا ایک سیاسی اختلاف ہے، وہ ہمارا رائٹ ہے اختلاف کرنا. میری بات ماننا آپ کا رائٹ ہے، نہ ماننا آپ کا رائٹ ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب گورنر راج لگا اور جب ڈسکوالیفیکیشن کروائی گئی ہماری لیڈرشپ کی، لانگ مارچ ہوا، تو جب گجرانوالہ سے ہم واپس آئے تھے تو جناب کامران صاحب اس وقت تو ججز بحال ہوئے تھے، یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی. ہماری حکومت کی بحالی کی تو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں تھی، تو ہم نے کوئی گارنٹی نہیں دی تھی. ہم نے وہی لانگ مارچ ختم کر دیا تھا کیونکہ اس کی بنیاد صرف یہ تھی اور اس کی ڈیمانڈ یہ تھی ججز کو بحال کیا جائے. تو ہم نے ایک اصولی طور پہ لانگ مارچ کیا تھا اور یہ پوری قوم کو اس بات کا پتہ ہے. زرداری صاحب کے ساتھ یا ان کے طرز سیاست کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے. اور جو ہم اپوزیشن ہے اس ملک میں، ہم نکتہ چینی کرنا، کرٹیسزم کرنا گورنمنٹ پہ، ان کی کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن جہاں کہیں جیسے NFC کی بات کی گوندل صاحب نے، تو میں اس بات کو ایک منٹ کامران صاحب ایک جملہ پورا کرنا دیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ کریڈٹ پیپلز پارٹی کی حکومت کو جاتا ہے اور صوبائی حکومتوں کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے مل کے NFC ایوارڈ کیا ہے، جس سے یقینی طور پہ پاکستان کے عام جمہوریت کو جاتا ہے.